آپ نے ہمارا وزیر خزانہ کو کیوں نکالا؟ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے، اس کو کیا پتا حکومت چلانا۔ اس وقت اس ملک کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، آپ کی حکومت نے وزیر خزانہ کو ہٹا لیا، مان لیا کہ ہم نااہل ہے، نالائق ہے، ہم سے غلطی ہوئی۔ نکال کے آپ نے کس کو رکھا؟ صدر زرداری کا وزیر خزانہ۔ وزیروں کو نکالنے سے ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اپنی نااہلی اور ناکامی نہیں چھپا سکتی۔ اگر میں بات نہیں کروں گا، میں میرا پارٹی کا پارلیمنٹری لیڈر ہوں، تو پھر آپ کا وزیر اعظم بات نہیں کرے گا، ہم اس کو گھسنے نہیں دیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتا تھا۔ اگر نیشنل اسمبلی سیشن اتنا مہنگا ہے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس موجود ہوگا، اپنا سیلری لیتا ہے، اور آج تک گوسٹ امپلائی بنا پھرتا ہے، آتا ہی نہیں ہے، ان کو ہر سیشن میں آنا چاہیے۔ السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ میرے آج روبرو ہوں گے ایز پر دا پروٹوکول فاروق حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم، وارم ویلکم، خوش آمدید سر۔ پی ایم ایل این سے مجھے جوائن کیا ہے میری خوش قسمتی رانا افضل صاحب نے فیصل آباد سے ڈی ایس این جی کے ذریعے۔ السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ۔ اینڈ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب، اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ فاروق حبیب صاحب، ڈائریکٹلی میں آپ سے آغاز کروں گی۔ مونٹاج آپ نے دیکھا، اینی ویز میں تو کل سے ویسے اسی تقریر کے اورا میں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کل جب میں شام کو لائیو شو کر رہی تھی تو بلاول صاحب آئے تھے اور یہ تقریر کر رہے تھے، اور کل کا میرا پورا رن ڈاؤن اس تقریر کی نظر ہو گیا، لیکن آج بھی اس کے ریپل ایفیکٹس ہمیں نظر آئے ہیں۔ جو کل باتیں کی گئیں وہ آج رکی نہیں، آج ایک قدم اور آگے چلے گئی۔ اس پر میں بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریلیونٹ سوال، حکومت سے ریلیونٹ سوال، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سے ریلیونٹ سوال میں کرنا چاہوں گی کہ کل تک جس کی یاری کو بھی غداری کہا جا رہا تھا، مثلاً کیا مودی کا یار ہے غدار ہے، یاد ہے نا آپ کو، وہ بات اب ہو رہی ہے کس طرح سے کہ عمران خان صاحب بھارت میں انتخابات کے حوالے سے یہ بیان داغ دیتے ہیں کہ بھئی وہ چاہتے ہیں کہ جی مودی جو ہے وہ انتخاب جیت جائے کیونکہ اس سے مسئلہ کشمیر کو حل ہونے میں مدد ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ایران میں جاتے ہیں اور ایران میں جا کر کے ایرانی ہیڈ کے ساتھ بیٹھ کر کے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایران میں جتنی بھی انریسٹ رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ٹروپس ود ان پاکستان، کوٹ ان کوٹ یہ انہوں نے استعمال کیا، وہاں بیٹھ کر کے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو اپوزیشن تو کہے گی نا، اپوزیشن تو چیخے گی کہ بھائی آپ تو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ اینٹی نیشنل انٹرسٹ ہیں سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو مودی والی پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ تھی، میرے خیال میں اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ عقل اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، جس سے تھوڑا غور و فکر کریں۔ تو مودی نے خود کہا ہے کہ یہ عمران خان نے ہمیں جو ہے وہ ایک سوئنگنگ یارکر مارا ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر جو ہے وہ بھارت کے اندر جو بھارتی انتخابات ہیں اس کے اندر مودی کتنے ڈیمیج ہوئے ہیں اس کا اندازہ ان کو بھی ہے اور بھارت کے اندر بھی ہے۔ جہاں تک رہی بات ایران کے حوالے سے بات رہی، دیکھیں ایران ایک مسلم ممالک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، چاہے ایران ہو، چاہے افغانستان ہو، چائنا ہو، یہ ہمیشہ پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ جہاں تک رہی ایران کے حوالے سے بات، تو پرائم منسٹر نے ایک کانٹیکسٹ کے اندر بات کی، صرف انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ پاکستان سے جو ہے وہ ایران کے اندر دہشت گردی ہوئی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر بھی جو 14 سیکیورٹی پرسونلز کے اوپر حملہ ہوا اس کے اندر جو ہے وہ ایران کی سرزمین استعمال ہوئی۔ کلبھشن یادو جو ہیں جس کے اوپر پی ایم ایل این کی زبان کو جو ہے وہ تالے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی ایران کی سرزمین استعمال کرتا تھا پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے کے حوالے سے۔ جب دو ممالک کے اندر ایک تعلقات کی ایک نئی جہد کا آغاز ہو رہا ہو تو اس کے اوپر فیکٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر نے کہیں نہیں کہا کہ اس کے پیچھے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم تھا، انہوں نے کہا کہ گروپس ود ان پاکستان، جس کے اندر یہ فیکٹس ہیں، اوپن فیکٹس ہیں کہ جند اللہ ہے، باقی ہیں جس کی پاکستان ایران کو انفارمیشن بھی شیئر کرتا رہا ہے، اور دونوں نے مل کے جوائنٹ آپریشنز کیے ہیں ان کے خلاف۔ اب جو پاکستان کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں، پرامن ایران، پرامن افغانستان، پرامن پاکستان کی ضمانتیں نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ کے ہمسائے ہیں ان ہمسایوں کے ساتھ آپ نے معاشی تعلقات بھی استوار کرنے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، وہاں سے جو ہے انرجی امپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے،
हेल्थ सेक्टर के अंदर कॉपरेशन बढ़ाने के हवाले से बात हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को इससे बात करने से पहले वो डॉन लीक्स को भी जो याद कर लेना चाहिए, जिसके अंदर कोट एंड कोट ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर जाकर दहशतगर्दी कार्रवाई करवा रहा है और हमारे उसके अंदर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो उसके अंदर मुलव्वस हैं। हम तो कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन वो हमें कार्रवाई नहीं करना देना चाहते। तो डॉन लीक्स इससे बड़ी चीज़ थी। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक नई डिप्लोमेटिक टाइज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछली हुकूमतों ने करनी थी, जो बदकिस्मती से ये नहीं कर सके। आप एक्सेप्ट करें तो वो टाइज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कुछ बोले या PMLN कुछ बोले तो वो गद्दारी के जुमरे में आ जाता है। खैर उसका तो जवाब मैं राना अफजल साहब से लेती हूँ। एक चीज़ ज़रा और बता दें, ये जापान और जर्मनी वाले मामले में क्या हुआ? क्या मतलब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, क्या हुआ? क्या देखें बात ये है, ये क्या था? नहीं देखें बात ये भी नहीं, इसको जरा समझें। देखें जापान और जर्मनी, पूरी दुनिया गवाह है कि एक दूसरे के वर्स्ट एनिमीज थे। उन्होंने इस हवाले से मिसाल दी। आज जापान और जर्मनी दोनों रिस्पेक्टिवली एक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, जापान दूसरी चौथी बड़ी इकॉनमी है। दोनों के दरमियान जो है वो इकनॉमिक कोऑपरेशन के माहिदे हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत सबसे बड़े, दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़े तजारती पार्टनर्स हैं। दोनों की ट्रेड एक दूसरे के दरमियान है। दोनों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से माहिदे हैं। तो पाकिस्तान ने ये बात की थी कि ईरान के साथ पाकिस्तान के कभी ऐसे ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं रहे। पाकिस्तान और ईरान भी मिलके जो है वो तरक्की कर सकते हैं। दोनों के आपस में तजारती ताल्लुकात में इजाफा होना चाहिए। हमारा चावल ईरान जाता है, उनके मसाला जात पाकिस्तान आते हैं। बहुत बड़ी नहीं, पर वो बॉर्डर मिल गए थे ना, मैं उसके बारे में पूछ रही हूं। अपना शेयर किया। देखें गुजारिश सुन, नहीं बॉर्डर्स मिलने की बात पे ना आप जाएं। दोनों की जो जर्मनी और जापान की कॉपरेशन है उसके ऊपर बात करें। आया इन दोनों ने एक दूसरे को पहले तबाह किया, उसके बाद दोनों ने मिलकर एक दूसरे को इकोनॉमिकली बिल्डअप किया। उन्होंने अपना फोकस जो है वो इकॉनमी के ऊपर शिफ्ट किया। तो लिहाजा हमें भी नफरतें जो हैं वो कम करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के ऊपर अपने एतमाद को आगे बढ़ाना है। अच्छा किया फारूक साहब, आपने समझा दिया मुझे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। ऑल राइट, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। राना अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वार्म वेलकम सर। सर डिबेट तो बड़ी किसी और तरफ जा रही है। खैर पार्लियामेंट में मामलात भी कहीं और जा रहे हैं राना अफजल साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जाहिर सी बात है, आपने माशाल्लाह इतने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आप सीनियर मेंबर हैं PMLN के। वो अलग बात है आपकी किस्मत कि आज आप इस दफ़ा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन जाहिर सी बात है सियासत पार्लियामेंट की मोहताज थोड़ी होती है। पर मसला ये है कि आप लोग वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे, आप लोग डेमोक्रेसी का, सिविल सुप्रीमसी का नारा लगा रहे थे, लेकिन आज मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया और वो इसी मामले पे था। डॉन अखबार को कोट करके उनकी फोटो लेकर के उन्होंने चिपकाई। और सबसे बड़ी बात, पहले मैं मुबारकबाद भी दे दूं मरियम साहिबा का, पॉलिटिकली इस लेवल पे, इस मैग्नीट्यूड पे काफ़ी अरसे के बाद एक ट्वीट आया। खैर ये तो एक तरफ। दूसरी तरफ उन्होंने लिखा कि विलीफाइंग का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। आप तो खैर पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा या जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है उनको समझा दूँ। विलीफाइंग का मतलब ये है बुरा भला कहना, बैड थिंग्स कहना। उन्होंने कोट किया डॉन अखबार को लेकर के, ये लिखा ट्वीट के अंदर कि भाई जो शख्स दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान के बारे में, अपने मुल्क के बारे में ऐसी बातें करे तो ऐसे उसको क्या बोलना चाहिए, उसके ऊपर हम क्या कमेंट करें, ये नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने सिर्फ अपना सियासी स्कोर सेटल किया। आप समझ रहे हैं ना, डॉन लीक्स और फिर डॉन अखबार। एम आई राइट सर, या इसकी कोई और स्टोरी है तो समझा दीजिए। देखिए, डॉन लीक्स में जब वो बात निकली बाहर कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान के ऊपर और इसको हम एड्रेस करें और इसको हम चेक करें कि क्या ये बातें सही हैं या गलत हैं, तो उसका इतना बुरा मनाया गया और ये कहा गया कि हम इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। आज ईरान में जाके इमरान खान ने इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट किया। अगर ईरान के अंदर पाकिस्तान से दहशतगर्द जा सकते हैं तो फिर इंडिया में भी जा सकते हैं। तो ये जो इन्होंने बात की, वो मैं समझता हूँ कि आज डॉन लीक्स को अगर 10 से ज़रब दे दें तो इन्होंने उतनी बड़ी हमाकत की है, 10 गुना बड़ी, जो इनको ज़ेब नहीं देती थी। और अगर इन्होंने वो बात करनी थी तो फिर क्या जाने से पहले उन दहशतगर्द जो तंजीमें थी जिनका जिक्र उन्होंने किया, क्या उनके ऊपर पाबंदी लगा के गए थे? क्या उनके ऊपर कुछ वहाँ जाके इन्होंने कहा जी हम उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे? या तो आप अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दें और आप कहें कि जी ये चीज़ हुई है और हम जो है इसको देखेंगे। लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं था। आप वहाँ गए थे एक दिन के बाद जब आपके 14 कीमती फ़ौजियों को शहीद किया गया और आपको जुर्रत नहीं पे वहाँ पे आई कि आप उनके बारे में वहाँ पे कोई ऐसी बात करें कि उनके जो मारने वाले हैं उनको कटहरे में लेके आएँ और उनको हमारे हवाले करें।
ہم اس کا بدلہ لیں گے, ہمارے بندوں کو بے قصور کیوں مارا گیا, یہ جو باتیں وہاں پہ ان کو جرت پیش نہیں آئی, اور وہاں جا کے انہوں نے ایک ایسی بات کی جو انڈین نیریٹو کو مضبوط کرتی ہے, اور پاکستان کو یہ چیز بھگتنی پڑے گی. جہاں تک آپ نے بات کی جاپان والی, تو میں سمجھتا ہوں ان کو نا تقریر کرنے کا بڑا شوق ہے, ان کو بولنے کا بہت شوق ہے. باقی جو لوگ وہاں اتنے بیٹھے ہوئے تھے دانشور, ان کو نہیں پتا کہ جرمنی اور فرانس کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی. آپ یہ کہتے ہیں جرمنی اور ایران, ابھی میرے موصوف بھائی بھی کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے, اس جنگ عظیم 2 میں جو جاپان تھا وہ جرمنی کے ساتھ تھا, اور امریکہ نے جرمنی کے اوپر بھی بمباری کی تھی, اور امریکہ نے ایران پہ بھی بمباری کی تھی, یہاں تک کہ ایٹم بم مارا تھا. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں میں اس کو اہمیت نہیں دیتا, لیکن ہمیں پاکستان کو تو لافنگ سٹاک جو ہے دنیا میں بنایا کہ لوگ پاکستان پہ ہنس رہے ہیں. ان کو بولنے کا بڑا شوق ہے, حالانکہ ایک بچوں کو آپ بتاتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو, لیکن وہ وہاں پہ لیکچر ایسے دے رہے تھے جس طرح سے کنڈر گارڈن کے یا پرائمری کے بچوں کو بتا رہے تھے کہ جاپان اور جرمنی جو تھے ان کی یہ ہوا تو وہ ہوا. تو ان کو بار بار مشورہ دیا گیا کہ کم بولا کریں. انہوں نے افغانستان کے اوپر اسی طرح کی ایک لوز بال بات کی, افغانستان کے صدر نے ان کو ریبیوک کیا. پھر اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے یوکر کیا مارا تھا جی, یوکر مارا ہے. بھائی جان آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ دوسرے ملک میں یوکر ماریں؟ کوئی شرم کریں کہ آپ ایک ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, آپ ان کے تعلقات کو بہتری کی طرف لانا چاہیے. آپ کہتے ہیں جی ہم یوکر مار رہے ہیں, ہم فل ٹاس مار رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. بھئی آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ بالنگ یوکر ماریں اور ان کے الیکشن کے دوران ماریں؟ یہ کس نے آپ کو سبق سکھایا ہے؟ تو یہ اسی طرح سے معاملات ہیں آپ کی معیشت کے, اسی طرح سے معاملات دوسرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اممیچور لیڈرشپ ہے, اور ان کو میچورٹی کے اوپر ان کے سلیکٹرز کو چاہیے. معیشت تو اب ٹھیک ہو جائے گی نا, حفیظ شیخ صاحب آ گئے ہیں تو اب تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی. اللہ کرے. ہاں جی صحیح نہیں تھے نا اسد عمر صاحب, چلے گئے. میں دعا گو ہوں. ہاں جی دیکھیں ہماری معیشت کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ایک ایک فرد کے ساتھ ہے. ہم کیوں یہ توقع رکھیں کہ معیشت خراب ہوگی؟ معیشت ٹھیک ہونی چاہیے اور معیشت کے اوپر محنت ہونی چاہیے. لیکن کاش یہ عمران خان حفیظ شیخ کوئی کام کرنے دیں, اور ہمارے جو تاجر اور ہماری انڈسٹری ہے ان کو حوصلہ دیں, ان کو سکون دیں کہ یہاں تو اب یہ جو انہوں نے ایک اور بونگی ماری ہے کہ اب یہ جو ریمیٹنسز باہر سے لوگ بھیج رہے ہیں اپنے فیملی کو ڈالرز کی شکل میں, جس کے اوپر پاکستان کا بہت بڑا سہارا ہے, 20 ارب ڈالر کے قریب وہ آ رہے ہیں, ان کے اوپر بھی انہوں نے کہا جو ان کو ایک سہولت دی ہوئی تھی کہ نو کویسچنز ول بی آسکڈ. آج نیب ان کے اوپر سوالات پوچھ رہا ہے. آنے والے وقت میں جو لوگ پیسہ باہر سے لا رہے ہیں, مجھے شک پڑتی ہے کہ اس میں کمی آئے گی صرف ان کے اس لوز بال سے, جو جن کو یہ کرکٹ ہی کھیل رہے ہیں, یہ ان کے ذہن میں کرکٹ ہی ہے اور کام ان کو نہیں کرنا آتا. جتنا چاہے مرضی آپ سر تنقید, آپ لوگوں کے اوپر تنقید کی گئی, آپ لوگوں سے مراد یہ بلاول پر, انہوں نے فوراً اپنے آپ کو ریکٹیفائی کیا, آپ اردو میں تقریر کرنی شروع کر دی. بھائی آپ لوگ تو پرسنل ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا ماحول دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے. نو ڈاؤٹ تقریریں اچھی ہو رہی ہیں, لیکن وہ جس فریم آف مائنڈ کے ساتھ کی جا رہی ہیں, جو باتیں اس میں کی جا رہی ہیں, پارلیمنٹ کا ماحول دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ لوگوں نے. مجھے بلاول صاحب کی تقریر میں کوئی ایسی بات بتا دی جائے کہ جو انہوں نے پرسنل لیول کے اوپر کسی کے اوپر بات کی ہے. بلاول صاحب نے کوریڈور میں باہر, صرف ساتھ میں کر لیتی ہوں, آپ ہی کے پاس ہوں میں, کوریڈور میں باہر آتے ہوئے انہوں نے بولا کہ جی پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھوسٹ ملازم ہیں. مجھے بتائیں کہاں سے باتیں لے آتے ہیں یہ, کون اب اس سکھاتا میں ہے ان پرسنل کو؟ بتائیں, گھوسٹ ملازم جب آپ ڈھونڈ رہے ہوں کہ کوئی بندہ تنخواہ لیتا ہے اور کام نہیں کرتا, اپنے دفتر حاضری نہیں دیتا, اسے کہتے ہیں گھوسٹ ملازم. ہم نے پارلیمنٹری تاریخ میں عمران نیازی سے بڑا گھوسٹ پارلیمنٹیرین نہیں دیکھا. پچھلی دور کے مشرف دور کے اندر دیکھیں نا, مشرف دور کے اندر 5 سال تنخواہ لی. بات تو سن لینا. ارے بھائی سر ساتھ کرنا پڑتا ہے. ارے بھائی یہ سارے کہتے ہیں سر بات نکل جائے گی نا پھر, اس لیے ساتھ دیکھیں آپ لوگوں کا, اور ایون نون لیگ کا بھی, رانا صاحب بھی آئی ایم شیور کہ وہ سن رہے ہوں گے, اور فاروق شاید اگری کریں گے اس بات سے. آپ لوگوں کا نریٹو کیا ہے کہ دا آفس آف پرائم منسٹر, جو بڑی ڈبیٹ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کا عہدہ, اس کا آفس ٹھیک کرے. جب یہ رانا صاحب کی پارٹی کو کہہ رہے ہوتے تھے گو نواز گو, ہم تب رانا صاحب کی پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے کہ کوئی بھی جتھا آ کر کے پرائم منسٹر کے ساتھ ایسے بات نہیں کر سکتا. اب بلاول یہی چیز پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں. سر نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ غلط ہے. دیکھیں نہیں, دیکھیں پرائم منسٹر جو ہوتا ہے, پرائم منسٹر پہ تو تنقید برطانیہ میں ہوتی ہے, آمنے سامنے بیٹھ کے تنقید ہوتی ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن یا اپوزیشن سے کوئی ممبر اٹھتا ہے
प्राइम मिनिस्टर को कहता है, प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब देता है। तो डिबेट, प्राइम मिनिस्टर कोई बादशाह नहीं होता, और इवन प्रेसिडेंट का एक प्रोटोकॉल होता है कि उसके बारे में ज़रा आप बात करते हुए, क्योंकि वो सिंबल ऑफ फेडरेशन होता है। प्राइम मिनिस्टर पे तो तनकीद की जाती है, ये कैसी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर पे नहीं, जमहूरी एसेंस है इसमें प्राइम। और हाँ, ये देखिए घोस्ट मुलाजिम तो इसलिए कि मुशर्रफ के 5 साल दौर में तनख्वाह ली, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला, काम नहीं किया। पिछले 5 साल दौर में तनख्वाह टका के ली और उसके पार्लियामेंट पे लानते भेजी। अब फिर आए हुए खुद वादा किया कि मैं हर बुध को आया करूंगा एज प्राइम मिनिस्टर, मैं जवाब दूंगा सवालों के, बताएं कितनी दफ़ा दिया। तो एक शख्स तनख्वाह वसूल करता है, पैसे लेता है, कौम के टैक्सों पे पलता है, लेकिन आके पार्लियामेंट पे अपनी ड्यूटी नहीं अदा करता, पार्लियामेंट को वकार देने की बजाय बेवकार करता है। तो ऐसे घोस्ट पार्लियामेंटेरियन पे बात ना की जाए। वो प्राइम मिनिस्टर अगर कहते हैं, हम तो उन्हें सिलेक्टेड समझते हैं, वो कहते हैं इलेक्टेड है, तो भाई आपको अरे भाई क्यों नहीं कहना? रिस्पेक्ट करें ना प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को सर। ये आपका नैरेटिव है, मैं वापस लेके जा रही हूं आपको आपके नैरेटिव पे। दिस इज द नैरेटिव ऑफ पीपल्स पार्टी। रिस्पेक्ट द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा उसकी रिस्पेक्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होगा वो फिर घोस्ट पार्लियामेंटेरियन भी हो तो अब धक्के से तो नहीं ना आप किसी की रिस्पेक्ट करवा सकते। रिस्पेक्ट अपने कैरेक्टर पे होती है, अपनी सलाहियतों पे होती है, ज़बरदस्ती की तो नहीं ना। इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म तो शौकत तरीन भी आया था, हम तो नहीं रिस्पेक्ट कर सके। रिस्पेक्ट करवाने के लिए पहले आपको वज़ीर आज़म होना पड़ता है, अवाम के वोटों से आना पड़ता है। लेकिन इससे बढ़ते हैं आगे, जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं अभी बड़ी की हैं, मैं हैरान होता हूँ। मैं नहीं उनके जोग्राफिए पे जाऊँगा या उनकी तारीख़ के इल्म के ऊपर जाऊँगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, आपके लेक्चर सुनते थे, फ़ारूक हबीब साहब सुना करते थे, अली ज़ैदी को आप सुनाया करते थे, इन्हें आप सुनाते रहते, क्योंकि कुछ लोगों को आप पूरी ज़िंदगी तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन खुदा के लिए इंटरनेशनल मीडिया के सामने कुछ ब्रीफिंग लेके जाएं, कुछ नोट्स लेके जाएं, हमारी जागनसाई क्यों करवाते हैं? हम इधर आपको प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे, बाहर तो हम नहीं बोलेंगे। मुझे सिर्फ आप बाहर इसके ऊपर आपसे बात करनी है, इसी पे मुझे बात करनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो चीज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी शुरू से कहती आई है, एक नैरेटिव बिल्ड करती आई है कलादम तंजीमों को लेकर के, लेकिन जब एक सच इमरान खान साहब बोल रहे हैं तो पीपल्स पार्टी उसके अगेंस्ट खड़ी हो रही है, पीपल्स पार्टी उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फारूक हबीब, राना अफजल साहब एंड बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ बने होंगे। विल बी बैक शॉर्टली। अब से मैं भी अपनी साइकिल दूंगा। बड़ा आपने भी इनको किए हैं, आप लोग इनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ आप लोगों का पूरा फोकस इस टाइम पे पार्लियामेंट का माहौल इक्वली खराब करने के बराबर में है? देखिए बात यह है कि इनका तो पार्लियामेंट से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। इनसे हम क्या सीखें? इनसे हम मनी लॉन्ड्रिंग सीखें, इनसे हम फालूदे वाले के अकाउंट में पैसे डालना सीखें, इनसे हम पापड़ों वाले के अकाउंट में पैसे डालना सीखें, इनसे हम जो है वो बंदूक की नोक के ऊपर शुगर मिलने छीनना सीखें। इनसे हम क्या सीखें? इनके पास सिखाने को कुछ है ही नहीं है। इन्होंने सवाए आम आदमी को जो है वो गरीब आदमी के मुंह से रोटी छीननी है, नवाले छीने हैं। मुल्क को जो है वो सर्कुलर डेट का तोहफा दिया है, तमाम स्टेट कॉरपोरेशंस को ये लोग खसारे के अंदर लेके गए हैं। मुल्क की इकानमी का इन लोगों ने बेड़ागर किया है। मुल्क के अंदर करप्शन के नए नए जो तरीक़ाकार हैं वो इन लोगों ने मुतारफ़ करवाए हैं। तो इनसे सीखने का तो कुछ नहीं है। अब मामला ये है कि इनको एहतसाब का सामना है। अब जब एहतसाब का सामना करना पड़ता है, पहले इनसे कोई पूछता नहीं था, दोनों जमातों का आपस में मुकमुका था। अब जब इनसे सवाल किया जाता है या जब एहतसाब के इदारे इनको बुलाते हैं तो उसके ऊपर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर देते हैं, बजाय ये जाके बताएं कि ये जाली अकाउंट्स कैसे बने, ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, इनके असासों के अंदर जो है वो 400 गुना 500 गुना सियासत में आने के बाद इजाफा कैसे हुआ, उसका ये जवाब देने के बजाय जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। पार्लियामेंट के माहौल को आगे बढ़ने नहीं देते, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बाद अखलाकी का जो है वो मुजाहरा करते हैं। तो मैं सही समझता हूँ कि इस पार्लिमान के एक अजलास के ऊपर आवाम का करोड़ों रुपया जो है वो खर्च होता है। आए संजीदगी से बात करें, हम इनकी बात सुनने को भी तैयार हैं, लेकिन जब ये संजीदगी नहीं दिखाएंगे, बॉयकॉट करेंगे, असम्बली के माहौल को ख़राब करेंगे, मामलात को आगे नहीं चलने देंगे, तो फिर ये इनका गैर जमहूरी रवैया है। मामला ये है कि जमहूरियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का नाम नहीं है, बल्कि जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए है और आवाम ही मुंतखब करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, सिलेक्टेड तो जो है वो आसिफ अली जरदारी हैं,
جو کہ ایک وصیت کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ صدر بن گئے, پارٹی کے کو چیئرمین بھی بن گئے. عمران خان تو 1.70 کروڑ ووٹ لے کر آئے ہیں, ان کی جماعت کو ووٹ ملے ہیں اسی پارلیمان میں جہاں پر بلاول کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں, جو کہ ابھی سیاسی طور کے اوپر بالکل نابالغ ہیں, ان کی کوئی سٹرگل نہیں ہے. ان کو تو ابھی جو ہے وہ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو ہیں وہ بھٹو کے جانشین ہیں یا کہ وہ حاکم علی زرداری کے جانشین ہیں. پہلے وہ تو فیصلہ کر لیں نا اپنا, تو پھر آگے آ کر بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ غیر جمہوری رویوں سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. آئیں جمہوری رویہ اختیار کریں اور قانون کی حاکمیت کے جو ہے وہ مانیں, پھر ان سے کوئی بات ہو سکتی. ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں, بیکاز وہ رانا افضل صاحب بھی اپنے بات کا جواب دیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا سازشیں کر رہے ہیں. میں پوچھ لیتی ہوں رانا افضل صاحب سے, لیکن مجھے ویری کوئکلی مجھے بتا دیں, ظاہر سی بات ہے اتنے پیسے لگتے ہیں نیشنل اسمبلی کے سیشن میں, کوئی ڈیٹ کوئی آپ کو پتا ہے, کوئی پلان ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ کب آ رہے ہیں سیشن میں؟ ذرا ایک مجھے اس کا کوئکلی ذرا جواب دے دیجیے, بیکاز وی ریئلی وانٹ ٹو سی خان صاحب. دیکھیں یقیناً جب پرائم منسٹر کی بات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر آفس کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں اٹیچڈ ہیں. ملک کو چلانا ہے, وہاں پر ان کی کمٹمنٹس ہیں. ابھی دورہ ایران کے اوپر تھے, اب چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑا اہم دورہ ہے جہاں پر جو ہے 45 ممالک کے سربراہان وہاں پر جمع ہو رہے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے. اور پاکستان ایک ریویوڈ FTA فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہا ہے جس پہ پاکستان کی 33 پروڈکٹس کے اوپر چائنا اپنی امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کرے گا. $1 بلین کی چائنا پاکستان سے امپورٹ کرنے جا رہا ہے. جو ٹریڈ امبیلنس تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے, جس کے اوپر ماضی کی حکومتوں کو کام کرنے کی ضرورت تھی. تو ابھی ان قریب تو چائنا کے دورے سے واپس آئیں گے تو آ کر پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں گے. ابھی جتنی چیزیں آپ نے ٹھیک ہے, اور ایک چیز بس اور فائنلی اس کے بعد میں رانا صاحب کے پاس جا رہی ہوں. جتنی چیزیں آپ نے یہ بیرسٹر صاحب کو باتیں سنا دی ہیں اور جتنی باتیں آپ نے رانا افضل صاحب کو سنائی, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ اس کی مبارکباد دیا, اس کی ایکسیپٹنس ضرور لیجئے گا, کیونکہ آدھی سے زیادہ جو ان کی کیبنٹ میں لوگ تھے وہ تو اب آپ کی کیبنٹ میں آ گئے. کہاں سے شروع کروں؟ آپ کے فائنانس منسٹر سے شروع کروں, آپ کی وزیر اطلاعات سے شروع کروں, آپ کے فارن منسٹر سے شروع کروں؟ جی دیکھیں بینش, دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر تو آپ شروع کریں گے تو پھر سب کی ایک لمبی ہسٹری ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تحریک استقلال سے آئے تھے, اس کے بعد ضیاء الحق کی فوج سے شروع ہوئے تھے. معاملہ یہ ہے اپروچ کا فرق ہے. یہاں پر قیادت عمران خان کی ہے, وہاں پر آصف علی زرداری اور نواز شریف کی قیادت تھی. ان کا جو ہے وہ طرز حکومت یہ تھا کہ سیاست کاروبار تھی, بچوں کے لیے جائیدادیں باہر بنانا تھا. کسی نے سرے محل بنایا, کسی نے ایور فیلڈ کے اوپر جو ہے وہ محلات بنا لیے. یہاں پر عمران خان کا کوئی رشتہ دار, کوئی دوست کیبنٹ کے اندر نہیں ہے. ملک کی مفاد عمران خان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی آپ کو بنا دیتے وزیر اطلاعات. آپ ماشاءاللہ دیکھیں دھرا دھر آ کے میڈیا کے اندر ان کو اتنا زبردست آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن نہیں, وہ ان کو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی فردوس عاشق اقبال کو, اس کا مجھے جواب نہیں چاہیے سر. یہ میری رائے ہے, یہ میری رائے, آپ نہیں بننا چاہتے ٹھیک ہے, پر میں خوش ہوتی اگر خان صاحب آپ کو بناتے. گزارش تو سن لینا. جی گزارش سن لیں. میری خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ ایک اینکر نہ بنے, آپ وزیر بنے, لیکن خواہشات کے اوپر تو کام نہیں نہ چلتا. چلیں رانا افضل صاحب بھائی, آپ لوگ سازشیں کرتے پھر رہے ہیں ان کے خلاف جسٹ بیکاز کہ آپ لوگوں کو یہ احتساب کا کہہ رہے ہیں, آپ الٹا ان کے خلاف اکٹھے ہو کے سازش کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ نے ان سے پہلے پوچھا کہ آپ ان سے کچھ سیکھ لیتے. انہوں نے کہا کہ ہم چوری سیکھتے, یہ کرتے, وہ کرتے. اگر انہوں نے ان کو جو 5 سال پہلے اور 8 مہینے, اب 5 سال اور 8 مہینے چوری چکاری کی یہ باتیں کرتے رہے, اور یہ اتنے نالائق ہیں کہ ابھی تک یہ ایک کیس نہیں پکڑ سکے. ایک انگریزی کا جملہ ہے جس کو کہتے ہیں پینی وائز پاؤنڈ فول. یہاں پہ جتنا انہوں نے 8 مہینے ضائع کیے, یہ کوئی 8-10 ارب روپیہ ڈالر اگر پاکستان لے آتے تو عوام کہتے واہ واہ جی انہوں نے پاکستان میں 8-10 ارب ڈالر لے آئے ہیں. اور یہ ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ان کی بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے ملک کو بھی در بدر کر دیا. 1 ٹکا یہ لے کے نہیں آئے, نہ یہ 1 ٹکا لے کے آئیں گے, اور یہ نہ یہ لا سکیں گے. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ نہ چوری ہوئی ہے اور نہ یہ اس کے ان کے پاس ثبوت ہیں. صرف وربوسٹی اور منہ سے جو ہے ان کے آگ نکلتی ہے ان کے منہ سے, اور اس کے اوپر انہوں نے 8 مہینے گزار لیے ہیں, اور یہ مزید وقت نہیں گزار سکیں گے. آج یہ عوام میں نہیں کھڑے ہو کے یہ باتیں کر سکتے. آج عوام ان کو اور سوال پوچھتے ہیں. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چندہ چوری کرنے کا تو ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے نا. جو باہر کے ملکوں میں چندہ اکٹھا کرتے تھے اور اس کو چوری کیا. علیمہ باجی جو ہے ارب پتی بن گئی. ابھی ان کے گورنر سرور صاحب سرور فاؤنڈیشن کے لیے امریکہ میں چندہ اکٹھا کر رہے تھے. ان کی اپنی اپنی دکانداریاں ہیں.
تو یہ دوسروں کے اوپر الزام لگایا. مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا, ہم چاہ رہے تھے کہ یہ خاموشی سے کام کریں اور اپنا کوئی روڈ میپ دیں, لیکن یہ ہمارے پیچھے پڑے رہے اور انہوں نے مجبور کیا کہ ہم صف آراہ ہو جائیں, اور اب ہم صف آراہ ہو چکے ہیں, اور معیشت کی مضبوطی کے لیے ہم اتفاق رائے پیدا کر لیں. انہوں نے کہا یہ تو اب ہمارا سہارا لے رہے ہیں, تو ہمیں ان کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو سہارا مل گیا, یہ آ گئے. اب انہوں نے ان کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا, پاکستان کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا, اور آج ان سے معاملات نہیں سنبھل رہے. آج ان کی پھر ٹیم آ گئی ہے, ان کا انٹیریئر منسٹر آ گیا ہے, ان کا فائنانس منسٹر آ گیا ہے, فورن منسٹر آلریڈی ان کی انسٹرکشنز پہ چل رہا ہے. یہ تو بیکار, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے لوگوں جو برا بھلا کہتے ہیں لوگ, وہ ان کے حصے میں آ رہا ہے. اب یہ ایف ٹی اے کی بات کر رہے ہیں کہ جی چائنا میں ہم ایف ٹی اے سائن کرنے جا رہے ہیں. ہماری حکومت کے آخری دنوں میں ایف ٹی اے آیا, چائنا ضد کر رہا تھا کہ اس کو سائن کر دیں. میں آپ کو یقین سے آپ مان لیں کہ ہم نے اس کو روکا. ہم نے کہا یہ ایف ٹی اے جو ہے اگلے 5-10 سال کے لیے لاگو ہونا ہے, اس کے اندر ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم اس کو کریکٹ کر کے ریوائز کرتے. اچھی بات ہے آج اگر یہ سائن کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں تو وہ نہیں سائن ہونی چاہیے, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ان کے پاس وقت نہیں تھا. اور میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں کہ پناما کا شوق ان کا پورا ہو گیا. نہ ہندوستان نے پناما کیا, نہ بنگلہ دیش نے, نہ کسی اور ملک نے, نہ چائنا نے, نہ رشیا نے. ان لوگوں نے مل کے اپنی پناما کر لیا, اور پناما کے بعد آج اب بحر ہند کے طرف ہماری معیشت کا رخ ہے. پہلے پناما میں انہوں نے اپوزیشن پارٹیز کو خراب کرنے کی کوشش کی, اب پاکستان کی معیشت کو بحر ہند میں یہ غرق کرنے جا رہے ہیں, اور ان کے بس کی بات نہیں ہے. آج بھی معیشت کے اوپر مساق جمہوریت کی ضرورت ہے. بریک لینے دے, عوام کا مفاد سب سے اوپر ہے, نیشنل انٹرسٹ سب سے اوپر ہے. مجھے بریک لینی ہے سر, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بیرسٹر عامر حسن پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دیں گے. ول بی بیک شارٹلی. اب میری بات پوری سن لیں, یہ بار بار جو کہتے ہیں نا کہ بلاول بھٹو کی کیا جدوجہد ہے, انہیں نہیں پتا. بلاول بھٹو جب 1 سال کا تھا اس وقت بھی اپنی والدہ کے ساتھ کٹہروں میں, جیلوں میں گیا, اور ایک جگہ پہ اس جدوجہد میں شریک رہا ہے. اور اگر آپ کو اتنا زوم ہے نا, یہ جو آکسفورڈ سے C گریڈ میں پاس ہوا کرکٹر ہے کلنڈرا, اسے بٹھائیں اور بلاول بھٹو کو آئیں اسمبلی کے اندر. یہ نیازی بگوڑا جو ہے اسے لا کے بٹھائے, سامنے مقابلہ کریں, آئیں بیٹھ جائیں, سوال جواب ہو, ایشوز کے اوپر گفتگو کریں. پرائم منسٹر ہیں, بھائی پرائم منسٹر, ارے بھائی پرائم منسٹر ہیں, گفتگو کریں نا, ثابت تو کریں کہ وہ پرائم منسٹر ہیں. اگر وہ کٹ پتلی ثابت کریں گے تو ہم عزت کیسے کریں گے؟ اگر کسی کے کہنے پہ یہ ہلیں گے تو ہم اب انہیں کہتے ہیں جی ہم نے 1 سیکنڈ جی انہوں نے کہا کہ اکانومی کا. ارے بھائی ہمارے وزیر آپ کی وزارت خارجہ بھی چلا رہے ہیں, ہمارے وزیر آپ کی وزارت خزانہ بھی چلا رہے ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں ان کے آرگومنٹ سے کہ بھئی عمران کی قیادت میں اب وہ ٹھیک کام کریں گے. عمران کی قیادت میں ان کے اپنے ورکروں نے ٹھیک کام نہیں کیا, فیل ہو گیا اسد عمر, فیل ہو گئے ان کے سارے ٹیم اور بھاگ گئی. عمران کی اتنی ناکارہ, نالائق, نکمی, نکھٹو
کیلنڈری کی آ عادت رہی ہو کہ جو فیز آپ نے بنایا تھا اسد عمر وہ تو فیل ہو گیا, اب آپ کون سا لے کے آئیں گے؟ اور میری بات سنیں سیریس نوٹ کے اوپر, آپ ایران گئے ہیں, ایران میں آپ کے ساتھ آپ کے کون سے منسٹر, ایک سیکنڈ فاروق صاحب, میں نے آپ کی بات سنی ہے, میں بات سنی ہے, میں نے آپ کی بات سنی ہے. ارے بھائی آپ یہ آج بھی پیپلز پارٹی کی ٹیم ہے. ارے بھائی وہ آپ تو لیتے ہیں نا کرا کے بندے, کیوں چھوڑ کے آئے ہیں؟ اس لیے چھوڑ کے عاشق عوان صاحب ان کو کیوں چھوڑ کے آئی ہیں؟ فاروق صاحب لڈو مکے تھے کہ رانے ٹوٹے, بے ضمیر بے ضمیروں کے ساتھ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ چلے گئے. جیسے عمران خان ضمیر بیچ کے وزارت عظمیٰ لی ہے, اسی طرح انہوں نے ضمیر بیچ کے وزارتیں لی ہیں. بے ضمیر وہ کہتے ہیں نا کہ مجھا مجھا دیا پہنا ہوندیاں, بے ضمیر بے ضمیروں کے ساتھ جاتے ہیں. پھر آپ اپنے ایک جو بے آپشن پہ قائم ضمیریں رہنا, ہیں وہ بے ضمیروں کے ساتھ گئے ہیں. ایک شخص نے اپنا ضمیر بیچ کے کسی کے تلوے چاٹ کے وزارت عظمیٰ لی ہے, تو اب جو بے ضمیریں ہیں اس کے ساتھ چلے گئے ہیں. یہ تو کوئی اتنا مشکل سائنس راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو سمجھانا پڑے گا. اب آپ بات کریں, اب مجھے ایشوز پہ بات کرنے دیں. میں یہ بات کر رہا تھا ایران کے اوپر, ایران میں دیکھیں مجھے بات کرنے دیں ایشوز کے اوپر, یہ ہمیشہ گفتگو کو اور طرف لے جاتے ہیں. میرا سوال ہے کہ ایران گئے, ایران ان کے ساتھ فورن منسٹر کیوں نہیں تھا, پیٹرولیم کا منسٹر کیوں نہیں تھا؟ ایرانی پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم نے اپنی بارڈر تک پائپ لائن بچھا دی, آپ آگے کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا پرائم منسٹر نے کیا جواب دیا؟ ابھی یہ کہتے ہیں ذاتی دوست نہیں, ایک ذاتی دوست ہے جدھر فرسٹ لیڈی بھی نہیں جاتی وہ ضرور ساتھ جاتا ہے, ہر گھوست تقریب میں بھی موجود ہوتا ہے. زلفی بخاری, اس کا ایران کے دورے میں کیا کام تھا؟ علی زیدی کا ایران کے دورے میں کیا کام تھا؟ شیری مزاری کا ایران کے دورے میں کیا کام تھا؟ ارے بھائی ایشوز کے اوپر گفتگو کریں, تماشا لگایا ہے, آپ کی جگہ صحیح کروا رہے ہیں پاکستان کی. جواب لے لیں جی فاروق صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں, بھٹو صاحب بھی ایک ڈکٹیٹر کی کابینہ کے وزیر خارجہ تھے. بھٹو کے دور کے اندر ہی جو ہے وہ ملک دو لخت ہوا, اور اس کے بعد وہ یحییٰ کے دور میں ہوا, آپ کو تاریخ کا نہیں پتا. وہ جنرل یحییٰ کے دور میں دو لخت ہوا, تاریخ ڈسٹورٹ نہ کرے. عمران نیازی کی طرح کوئی نہیں تھا, بھٹو صاحب وزیر خارجہ نہیں تھے, آپ کو یہی نہیں پتا ہے, آپ کو نہیں پتا وزیر خارجہ کون تھا, اور نہیں تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا جواب لے لیں, جواب لے لیں. آپ کو تاریخ کا نہیں پتا, بات سنیں, آپ جرمنی اور جاپان کا ہمسایہ بنا دیتے ہیں. تاریخ آپ کو میں یاد کرا دیتا ہوں, آپ حوصلہ رکھیں نا, آپ حوصلہ رکھیں. آپ نے عمران کے لیکچر نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کچھ. بچوں والی حرکتیں نہ کریں. پلیز پلیز 30 سیکنڈ. ادھر گزارش سنیں یار, جب 67 سال کا بچہ ابھی تک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھٹو نہیں لگایا تھا نا. وہ کون سا اس ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن بھی, اس ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن بیڑا گرد کر کے جو ادارے قومیائی کیے تھے وہ بھی بھٹو نے کیے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس وقت نہیں ہے, وہ جن سے نکلتا نہیں ہے, ٹی شرٹ ٹراؤزر میں بیٹھا ہوا کیبنٹ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے. مجھے شو کلوز کرنا ہے. سوری بھائی, فاروق صاحب بہت شکریہ, بیرسٹر عامر رشید صاحب بہت شکریہ. چلیں نا ہوں تو شو کلوز ہو گیا. رانا افضل صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, کل آپ سے میں ملاقات کروں گی. لک آفٹر یور سیلف, اللہ حافظ.